ڈاکٹر ماہر صاحب، یہ جو آپ قرآن مجید کو جیسے ذکر کیا طالب صاحب نے کہ سب سے پہلے تو قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے، وہاں ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور بنتا ہے آپ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا یہ کنسرن شو کرنا پڑا کہ بھائی آپ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، اور آپ اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ بڑی نرمی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں آپ رد عمل میں آپ کے ساتھ سختی پہ اتر آئے ہیں، تو آپ یہاں تک کہ یہ تعریف فرمائی گئی کہ اگر تم ذرا سخت ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے چھٹ جاتے تمہارے ساتھی۔ یہ دونوں ہی پہلو ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں درد مندی، حق پہنچانے کے لیے ایک بے قراری، اپنے مشن کا مسلسل احساس، اور ساتھ یہ کہ میرے اندر وہ نرمی رہے باقی، جس میں ساتھ والے غیر سب کو میں لے کے چلوں ساتھ۔ ایسا ہی ہے نا؟ جو قرآن مجید کے جس آیت کا آپ نے حوالے دیا نا، وہ میرے خیال میں بہت بنیادی ہے اس ساری گفتگو میں، کہ ظاہر ہے دین کے معاملے میں، دین کی دعوت کے معاملے میں داعی کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اور مدعو یا زیر تربیت لوگوں سے اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر تو کوئی اس میں نمونہ ہو نہیں سکتا۔ تو قرآن مجید نے یہ پہلو، وہ پوری آیت ہے سورہ آل عمران میں، جس میں ذکر ہو رہا ہے کہ صحابہ سے، اہل ایمان سے مختلف، ظاہر ہے زیر تربیت گروہ ہے، اور مختلف مواقع پر آزمائش کو سمجھنے میں یا اس پر پورا اترنے میں کمی بیشی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، قرآن مجید ان کو موضوع بھی بنا رہا ہے۔ تو ان سب باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی یعنی ایک طرح سے تحسین کی ہے، تعریف کی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ آپ ان کے لیے بہت ہی نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ اگر درشت مزاج ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا، آپ ان کے ساتھ ملائمت کے ساتھ بات نہ کرتے، تو یہ سارے آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ یہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے اس لیے ہیں کہ آپ کی شخصیت بڑی دل نواز ہے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، تو آپ اسی رویے کو ان کے ساتھ قائم رکھیں، ان سے جو کوتاہیاں سرزد ہوں اس سے درگزر بھی کریں، ان کے لیے استغفار بھی کریں، یعنی ذاتی شخصی سطح پر ان سے درگزر کریں، اور خدا کے ہاں ان کے لیے استغفار کریں کہ خدا بھی ان کو معاف کر دے۔ وشاورہم فی الامر، اور جو بھی ان سے کوئی کوتاہی ہو، کچھ کمی بیشی ہو بھی، تو ان کو اپنے ساتھ معاملے میں شریک مشورہ کرنے سے گریز نہ کریں۔ اور یہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ غلطیاں تو ہوں گی، غلطیاں تو ہوں گی، ہوتی رہیں گی، تربیت کے عمل سے گزر رہے ہیں، اسی سے سیکھیں گے، لیکن اس میں مرکزی کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس مزاج کا اور اس طبیعت کا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کی غلطیوں پر، اچھا وہ آپ سیرت میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مواقع پہ غصہ بھی آتا، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، جیسے وہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن معاملہ کرتے ہوئے شخصی الفاظ طور سخت نہیں پر ہوتے تھے۔ سخت نہیں ہوتے تھے، معاملہ کرتے ہوئے آپ لحاظ رکھتے تھے کہ کس کو کتنا مارجن ملنا چاہیے، اور اصلاح کا بہتر طریقہ کیا ہے۔ اس کی تو ایک پوری، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تربیت اور اصلاح کی ایک پوری سائنس جو ہم احادیث سے اور سیرت سے اخذ کر سکتے ہیں۔